ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے غیب بتانے والے، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ اے غیب بتانے والے، یعنی اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ پھر آگے ارشاد ہوا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مطالبہ کیا تھا۔ اصل میں میرے آقا علیہ السلام کی جو مقدس زندگی ہے وہ بڑی سادہ تھی۔ کئی دن تک گھر میں چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، اور ازواج مطہرات نے بڑے صبر و شکر کے ساتھ میں زندگی گزاری۔ اگرچہ یہ جو مقدس ہستیاں تھیں ان میں سے بہت ساری امیر گھرانے کی مقدس بیویاں بھی تھیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے خوشحال تاجر تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک باحیثیت سردار تھے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ۔ تو یہ بہت ساری مقدس ازواج مطہرات تھیں جو مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی مقدس زوجیت میں آنے کے بعد میں فاقہ کشی اور سادہ زندگی گزارنے پر انہوں نے اکتفا کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی اور مسلمانوں کے پاس میں بہت زیادہ مال و دولت آنا شروع ہو گیا تو ان مقدس ہستیوں نے کونین کے دولہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنا دامن پھیلا دیا اور مطالبہ کیا۔ اب مفسرین نے الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں کہ ان مقدس ہستیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مطالبہ کیا تھا۔ اس مطالبے کو الگ الگ طریقے سے ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا ہے، یا تو کپڑے مانگے تھے یا اور بھی دنیا کی کچھ چیزیں انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں طلب کی تھی۔ اگر غور کیا جائے تو ان ازواج مطہرات کا مطالبہ کوئی ناروا نہیں تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا علیہ السلام یہ رہنما تھے، ساری امت کی رہنمائی چاہتے تھے۔ اگر آپ ازواج مطہرات کے مانگنے پر ان کو دے دیتے تو پھر قیامت تک کی آنے والی امت کے اندر جو بادشاہ ہوتے، فرما روا ہوتے، وہ بھی تکلفات کا دروازہ کھول لیتے کہ سرکار علیہ السلام نے جب اپنی بیویوں کو یہ دیا وہ دیا تو پھر وہ بھی عیش و عشرت کی زندگی کو پھر اپنا لیتے اور تکلفات برتتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول نہیں فرمایا۔ یہ جو پورا واقعہ پیش آیا تھا اس کی تفسیر علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ جب ازواج مطہرات نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مطالبہ کیا مال کا تو اللہ کے رسول علیہ السلام غمگین ہوئے اور آپ نے ازواج مطہرات سے دوری اختیار فرما لی،
اور آپ الگ سے گوشہ نشین ہو گئے اور ایک حجرے کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ ایک حبشی غلام جن کا نام رباح تھا، یہ حجرے کے دروازے پر مقرر ہو گئے۔ کسی کو بغیر اجازت کے اندر آنے سے روک دیا جاتا۔ مدینہ منورہ میں شور مچ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ صحابہ نے جب یہ خبر سنی تو جس نے بھی سنی مسجد میں چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، جب میں نے یہ خبر سنی تو میں مسجد نبوی میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کے رو رہی ہے۔ میں نے رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام سے میرے لیے اجازت لے لو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ وہ گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آ کر کے جواب دیا، میں نے آپ کے لیے اجازت مانگی تھی، سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ آخر کار حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اے رباح جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت مانگو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غالباً یہ گمان فرمایا ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش لے کر کے آیا ہوں، خدا کی قسم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں تو میں حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ میں حضور علیہ السلام کے حکم سے میں بالکل سر منہ تجاوز نہیں کروں گا، یہ کہا اور حضرت عمر کہتے ہیں میں لوٹ گیا۔ اچانک حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ربا کی آواز سنی، مجھے بلا رہے تھے، تو کہا اے عمر اجازت مل گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں میں مسجد شریف میں آیا اور صحابہ کو میں نے بتایا اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کا گمان غلط ہے، تو حاضری کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے احوال کے بارے میں ایسی باتیں بھی کی جس سے سرکار خوش ہو گئے، کیونکہ سرکار صحابہ سے اور ازواج مطہرات سے ہٹ کے الگ تشریف فرماتے۔ حضرت عمر نے یہ چاہا کہ سرکار کو میں ہنسا دوں، تو سرکار جب مسکرا دے تو صحابہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دروازے پر ایک دن آئے اور داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ دیکھا تو صحابہ در مصطفیٰ پہ کھڑے ہیں، کسی کو اجازت نہیں مل رہی، لیکن جب حضرت صدیق اکبر نے اذن مانگا تو ان کو اجازت مل گئی۔ اس کے بعد میں حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کو بھی مل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام غمگین تشریف فرما ہے اور ملال خاطر مبارک کی وجہ سے انہوں نے جب ملال کی وجہ دریافت کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو میرے پاس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے ازواج کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے آقا نے، یہ جو میرے پاس میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ مجھ سے نفقہ طلب کرتی ہے اور ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے جو موجود نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ بظاہر خالی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے ان بظاہر خالی نظر آنے والے ہاتھوں میں کونین کی دولتیں بھر کر کے رکھ دی ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام چونکہ امت کے رہنما تھے، آپ کو امت کی رہنمائی مقصود تھی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا یہ ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے جو موجود نہیں ہے۔ حالانکہ جو مال غنیمت آ رہا تھا، سونا چاندی اور کتنے اموال آ رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے سب کو بانٹ دیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میرے گھر کے اندر عیش کا سامان ہو اور سادہ زندگی آپ پسند فرماتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کاش کہ آپ ملاحظہ فرماتے میری بیوی خارجہ کی بیٹی اگر مجھ سے نفقہ مانگتی تو میں اٹھ کر کے اس کا گلا دبا دیتا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا، اور حضرت عمر کی مرضی یہی تھی کہ سرکار مسکرا دے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت عائشہ کی گردن پر انہوں نے ہاتھ مارا، اور حضرت عمر اٹھے، انہوں نے بھی اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی گردن پر 2 ہاتھ مارے۔ سرکار نے جب دیکھا تو تبسم فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو بات حضرت عمر نے کہی نا سرکار کو خوش کرنے کے لیے کہی کہ یا رسول اللہ ہم مکہ مکرمہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ منورہ آ گئے تو چونکہ مدینے کی عورتیں اپنے شوہروں پہ غالب رہتی ہیں تو ہماری عورتوں نے بھی مدینہ منورہ کی عورتوں کی عادت پکڑ لی ہے، اور اس خوبو نے انہوں نے وہ باتیں سیکھ لی ہیں، یعنی اب ایسی باتیں کرنے لگی ہیں کیونکہ انہوں نے نفقہ کا مطالبہ کیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن یہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے بلند آواز، ان کی بیوی نے ان سے ایک مرتبہ بلند آواز سے بات کی تو جواب کے اندر انہوں نے جب کہا کہ تم اتنی سخت بات کر رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں کروں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج بھی تو ایسے ہی بات کرتی ہیں کبھی کبھی۔
یعنی یہ ایک انداز محبوبانہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بے ادبی والی بات تھی، ایک محبت کا وہ انداز تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مدینے کی عورتیں کچھ بلند آواز میں باتیں کرتی ہیں، ہماری عورتیں بھی سیکھ گئی ہیں، اس لیے اس طرح سے باتیں کر لیتی ہیں۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے بھی یاد رکھیں کہ ازواج مطہرات نے جو مال مانگا تھا میرے آقا سے، وہ ان کا ایک جائز مطالبہ تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام امت کی رہنمائی چاہتے تھے، آپ کی زندگی ساری امت کے لیے نمونہ تھی۔ تو اگر آپ ازواج مطہرات کو مال دیتے تو قیامت تک کے غریب امتیوں کا کیا ہوتا؟ پھر جو ساری عورتیں کہتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے ازواج مطہرات نے یہ مانگا وہ مانگا، آپ تو ہماری بات سنتے ہی نہیں، ہم کو دیتے۔ جب اتنا آج کا شوہر اپنی بیوی کو دے رہا ہے تب بھی بیوی کے مطالبے پورے نہیں ہوتے، یہ میک اپ لا دو اور وہ اسپرے لا دو وہ لا دو، تو اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ان مطالبات کو پورا کر دیا ہوتا تو آج کل کی عورتیں تو اس کو بھی سنت سمجھ کر کے مانگتی۔ بولے سرکار نے جب سرکار سے ازواج مطہرات نے مانگا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کو ایسے ہی مطالبہ کرنا چاہیے، بھی اللہ کے رسول کی مقدس بیویوں کی سنت ہے۔ تو میرا آقا علیہ السلام کی نظریں دیکھ رہی تھی، اور آپ کی زندگی چونکہ بڑی سادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے در دولت پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ موٹے کپڑے کی تہبند باندھے اللہ کے رسول علیہ السلام کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر آرام فرما ہے۔ کونین کے دولہ اس چٹائی پر آرام فرما ہے، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو اقدس پر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے حضور کے سرانے پہ رکھا ہوا، اتنا کڑک مطلب، اور پائے اقدس کی جانب جو ہے وہ سلم کے پتے بچھے ہوئے ہیں۔ کاشانہ اقدس میں صرف ایک سا جو اور گرم پانی کا کوزہ تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ غیر پختہ کھالیں دیوار پہ لٹک رہی تھی۔ جب حضرت عمر نے یہ حال دیکھا تو کہا مجھ پر گریہ طاری ہو گیا، میں رونے لگا، میری آواز بھرا گئی اور میری ہچکی بن گئی، میں رونے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیوں نہیں روؤں، آپ کا یہ حال دیکھ رہا ہوں، آپ اتنی شدت اور محنت برداشت کر رہے ہیں، قیصر و کسریٰ باغوں اور نہروں میں کفر کے باوجود عیش و عشرت کی زندگی گزارے ہیں، اب اللہ کے رسول اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی امت پر فراخی اور کشادگی پیدا فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب سنا تو آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، فرمایا خطاب کے بیٹے کہاں ہو، کہاں کی باتیں کر رہے ہو، کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ہی میں عیش و راحت دے دی گئی ہے، اور ہمارے لیے آخرت کے اندر اللہ نے آرام اٹھا کر کے رکھا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضور کے رسول ہونے پر راضی اور خوش ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی اتنی سادہ تھی، تو غرض یہ واقعہ جب پیش آیا، میرا آقا علیہ السلام ایک مہینے تک ازواج مطہرات سے الگ ہو کر کے خلوت نشین ہو گئے۔ وہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ تو جب آپ 29 دن کے بعد اپنے گوشے سے باہر تشریف لائے، سب سے پہلے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے، میں تو دن گن گن کے گزار رہی ہوں، آج تو 29 دن ہی ہوئے ہیں۔ میرا آقا نے فرمایا کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور یہ مہینہ انہی میں سے ہے۔ بہرحال اب جب یہ سب باتیں ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیتیں نازل فرمائی جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کا آرام چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے دوں۔ اس سے پتہ چلتا میرا آقا علیہ السلام جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں، تبھی تو فرمایا تھا آؤ میں تمہیں مال دے دوں۔ آپ نے نہیں دیا تھا، آپ چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات سادہ زندگی گزاریں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ اور یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم چاہو تو یہ لے لو، چاہو تو اپنے آپ کو اختیار کر لو، تو کیا کون سی طلاق پڑتی ہے، کس صورت میں عورت کیا، یہ بہت سارے مسائل۔ ابھی ان مسائل کو میں چھوڑ کر کے جو اصل واقعہ پیش آیا تھا اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے بے شک تمہارے لیے نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیا تو آپ نے کمال زہد کی وجہ سے ان کو دینا گوارا نہیں کیا۔ اس وقت سرکار علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں،
ان 9 میں سے 5 قریشی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت ام سلمہ بنت امیہ، حضرت سودا بنت زمعہ، اور 4 عورتیں غیر قریشی تھیں، حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، اور حضرت جویریہ بنت حارث۔ یہ سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کس کو سنائی؟ حضرت عائشہ کو سنائی، اور فرمایا کہ جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، جو رائے ہو اس کو بتانا، یعنی تم کو دنیا چاہیے یا میں چاہیے، 2 راستہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور کے معاملے میں مشورہ کیسا؟ آپ کو لوں کہ دنیا کے لوں؟ ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت کیا یا رسول اللہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ اور باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ میں تم کو یہ بتا رہا ہوں، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اس بات میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں ایک گزارش کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا ایک گزارش کرتی ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ اور بیوی سے اس کو مت بتانا، یعنی میرا جو جواب ہے وہ دوسری ازواج مطہرات کو مت بتانا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا بات ہے؟ جو بیوی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گی کہ عائشہ نے کیا اختیار کیا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ عائشہ نے کیا اختیار کیا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ پیش آیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تمام ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اختیار کرتی ہیں، ہم آپ کو اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ وہ فضیلت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کی بیان فرمائی۔ اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے اس پر اوروں سے ڈبل عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ازواج مطہرات کو دوسری عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی تو ان کو بے شمار فائدے دیے گئے تھے۔ میرا آقا علیہ السلام کی مقدس بیوی بننے کا شرف ملا، ان کے حجروں میں آیت قرآن نازل ہوتا تھا، ملائکہ ان کے گھروں میں آتے تھے، اور ان کو جب اتنی فضیلت دی گئی تو ان سے یہ بھی کہا اگر دوسرے لوگوں کی بنسبت اگر تم کوئی گناہ کرو گی تو تم کے عذاب بھی تمہیں ڈبل دیا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اگر بے خبر آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ ہوتا ہے، اور جان بوجھ کے خبردار آدمی کرتا ہے تو سزا زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تو مقدس بیویاں تھیں تو ان کو سزا بھی زیادہ سنائی گئی۔ ایسے ہی آزاد آدمی کی سزا زیادہ ہوتی ہے، غلام کی کم ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ زیادہ ہے اور غیر شادی شدہ کی سزا یہ کم ہے۔ تو اسی طرح ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا کام کرے گا، یا مراد کیا ہے؟ مراد یعنی اگر جو حق ادا کرنا چاہیے شوہر کا اس میں اگر کوئی کمی ہو جائے گی تو تمہیں عذاب بھی اس کا ڈبل ہوگا۔ تو یہ عتاب تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا اور کہا اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ ڈبل عذاب دے۔ حضرت عبد الواحد بن زید فرماتے میں نے 3 راتیں مسلسل دعا مانگی، اے اللہ میرا رفیق جنت میں مجھے دکھا دے کہ جنت میں میرے ساتھ میں کون رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ جنت میں تمہارے ساتھ میں میمونہ سودا، یعنی کالی کالی جو عورت ہے نا میمونہ، وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ وہ کہاں ہے؟ رب نے فرمایا کوفہ کے فلاں محلے میں رہتی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو نماز پڑھ رہی تھی اور آگے ڈنڈا پڑا ہوا تھا اور ایک کالا جھپا پہنا ہوا تھا۔ تو بکریوں کو میں نے دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑ سب آپس میں چل رہے ہیں، اور نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈر رہی ہیں اور نہ بھیڑے ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ جب میں گیا تو انہوں نے نماز کا سلام پھیرا، کہا ابن زید جلدی چلے جاؤ یہاں سے، ملنے کا موقع نہیں ہے، جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ عالم ارواح سے، اس لیے کہ ہماری روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، وہیں سے میرا تمہارا تعارف ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس وائس پر تعجب ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کوئی بندہ جو کچھ دنیا میں حاصل کرتا ہے
تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر عبرت کا سامان کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہی ہوا کرتا ہے، وہ اور بھی زیادہ سخت زندگی گزارنا پسند کیا کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے جو مطالبہ کیا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی سادہ زندگی گزارے تاکہ لوگوں کے لیے آنے والے وقت کے اندر نمونہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان بزندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد